बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद ब्रंच टॉक में। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रा सादिया। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, और डेमोक्रेसी जो है जिसे कहते हैं कि बेहतरीन इंतकाम है। तो जिस पार्टी का ये कहना है, आज हम उसी पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली से आपको मिलवाएंगे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में जहाँ पे कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए तमाम तबकों की, ख़वातीन जो कि इस मुल्क का 52% से तकरीबन ज़ायद आबादी का हिस्सा हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन जब हम देखते हैं तो सियासी पार्टियों के अंदर भी, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटियों के अंदर भी, और फिर इसी तरह पार्लियामान के अंदर बहुत कम है, बहुत महदूद है। ख़वातीन अगर आती भी हैं तो मखसूस नशिस्तों पर, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि 52% आबादी को हल कर सकते हैं, या ख़वातीन की जहाँ पर राय दही या उनका जो सोच और उनका ख्याल है उसका इज़हार हो सकता है, वहाँ हमें फ़ुक़दान नज़र आता है। आज हम मिलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कि एक बड़े अरसे से हुकूमत में, 3 दफ़ा तो उनका जो है हुकूमत वफाक में रह चुकी है, और सिंध में तो एक लंबे अरसे से उनकी हुकूमत है। आज हम मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलेंगे, और जो कि 2013 से मेंबर नेशनल असेंबली और उसके साथ साथ विमेन डिवीज़न कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट भी हैं, और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र, उनका सियासी सफ़र और उससे जुड़ी हुई मुश्किलात जो हैं वो क्या हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं शाहिदा रहमानी साहिबा से। चलते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी का अहवाल। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आपके बारे में कम क्यों सुनते हैं इतना? हालांकि माशाल्लाह 2013 से मेंबर नेशनल असेंबली और फिर प्रेसिडेंट वुमेन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची। कम नहीं सुनते, सोशल मीडिया पे आपको मेरा काम नज़र आएगा, चूँकि हम अपोजिशन में थे 2013 to 18, देन 18 to 21, 22 तक। तो अब जब गवर्नमेंट में आएंगे तो सलाहियतें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वर्क है, और मैं पार्टी की शुरू से मेंबर हूँ, और 2001 में मैंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में एज ए यूसी नाज़िम इलेक्शन कंटेस्ट के लड़ा। यस। अच्छा। 2002 में मैंने प्रोविंशियल असेंबली का किया। फिर इस तरह मैं कंटिन्यू इलेक्शन लड़के, यानी आप लड़ती भी हूँ। अच्छा। हाँ, और ये अलग बात है कि कामयाबी नहीं हुई कराची में, लेकिन पूरी कोशिश है, और अभी भी मेरी पूरी तवज्जो है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रही हूँ। और फिर मैंने अप्लाई किया है जनरल इलेक्शन NA 252 के लिए। अच्छा, थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम अपने देखने वालों के लिए, अपने लिए आपके बारे में, कि ताल्लुक़ जो है वो किस फैमिली से, क्या पॉलिटिकल थी फैमिली, कोई पहले था सियासत में, या आपने पहला कदम रखा? नहीं, मेरा ताल्लुक़ तो पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है, लेकिन मैं जो कि बीबी को जब हम देखते थे ड्यूरिंग द एजुकेशन, तो उस वक्त बीबी हमारे लिए आइडियल होती थी। वो प्राइम मिनिस्टर भी थी, उन्होंने एक स्ट्रगल भी कर रही थी, तो उस वक्त तो ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो हम उनकी तस्वीर मैगज़ीन से, रिसालों से, अखबारात से कटिंग करते थे, तो वो बड़ा रोल मॉडल थी। तो जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने कहा नहीं मैं कुछ करूँगी। बहुत थी, मेरे वालिद साहब ने किसी ज़माने में जब भुट्टो साहब का दौर था तो उस वक्त उन्होंने कुछ काम किया था, और उनकी बड़ी थी, तो बस मुझे ये था कि मैंने करना। लेकिन सियासत में आना क्या आसान रहा? क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो हैं जिनका कोई ना कोई सियासी या शायद सहाफ़ती पस मंज़र है, किसी न किसी तरह से वो इसमें एंटर हुई। तो आपका ये सफ़र कैसा था, मतलब ये सियासत में आने का सफ़र कैसे तय हुआ? देखिए, वो एक जरासीम तो होते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो मुझे ज़बान तालिब इल्मी से था शौक़, और जब लीडरशिप का शौक़ था? नहीं, मुझे था कि मैं जिस तरह बीबी काम करती है हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अच्छा। तो हम ख़वातीन हैं, काम करना चाहिए, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और फिर देखा कि उसी सोसाइटी से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि एक गड़ी खुदा बख्श लाड़काना की बड़े एक ऐसे पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने स्ट्रगल की, और स्ट्रगल उनकी जब मैंने स्टडी भी की, उसके बाद मैंने कहा नहीं, अगर मुझे काम करना है तो पीपल्स पार्टी मेरी शुरू से आइडियल थी। और यही वजह है कि बिल्कुल मैंने काम किया, और बहुत ज़्यादा जब ख़वातीन काम करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वीमेंस को, चाहे उनका बैकग्राउंड हो ना हो, अगर वो वर्किंग करती हैं तो उनको आगे लाया जाता है, उनको मौका दिया जाता है। और यही वजह है
کہ جب میں نے 2001 میں ناظم کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، میں نے کہا کیوں ہم ریزرو سیٹ پہ ہیں. یہ میرا شروع سے تھا کہ ہم جب ایکول ہیں تو ہمیں ایکول طریقے سے کام بھی کرنا چاہیے، ہمیں جنرل الیکشن بھی کنٹیسٹ کرنا چاہیے. تو کرتے کرتے بہرحال پارٹی نے میرے کام کو دیکھتے ہوئے مجھے آگے لے کر آئی اور نیشنل اسمبلی میں نمائندگی دی. اس کے علاوہ کراچی میں ویمن ونگس کو دیکھ رہی ہوں، اس سے پہلے میں ہیومن رائٹس کو دیکھتی تھی. تو یہ سارے کام ہیں کرتی ہوں. اچھا، تو یہ تو نوجوانی کا ایک پیشن اور ہوتا ہے، اور اس کے بعد زندگی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. گھر والوں کا تعاون اور سپورٹ کیسی تھی جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاست میں آنا ہے، کیونکہ یہ تو بڑا مردانہ پروفیشن یا سمجھ لیں کھیل یا میدان سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں وداؤٹ آپ کی فیملی کی کوآپریشن کہ آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے پیرنٹس نے، اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت تعاون کیا اور مجھے بالکل انڈیپینڈنٹ کہا کہ جو تمہاری مرضی. کیونکہ اس وقت میرے بچے بہت چھوٹے تھے. اچھا. تو جب میں نے شادی کے بعد میں پریکٹیکلی آئی تو مجھے بالکل. تو کیسے مینیج کرتی تھیں یہ بچے چھوٹے، گھر کی ذمہ داریاں، پھر آپ کا تعلق جیسے بتا رہی مڈل کلاس فیملی سے، یا پھر اتنے نوکر تھے کہ لوگ تھے کہ نہیں، میں ایک بالکل مڈل کلاس فیملی سے میں تعلق رکھتی ہوں اور میں اپنے کام کر کے آگے بڑھی. اور اس وقت بھی میں ورکنگ ویمن تھی، میں اپنا اسکول جو ہے وہ رن کرتی تھی. تو اس دوران بچوں کو مینیج کرنا، اس بچوں کے اسکول کو، اپنا اسکول اور پالیٹکس کے لیے ٹائم نکالنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں سمجھتی ہوں ہر کام کو اگر وقت کے ساتھ آپ مینیج کر کے چلیں تو مجھے زندگی میں کبھی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں. ارے واہ، تو پھر ماشاءاللہ سپر وومن ہوئی کہ سارے کام جو ہیں وہ اچھے سے ہو گئے کہ بچوں کو وقت نہ ملنے کا. بالکل الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی اور آج میں سنگل مدر ہوں. میرے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ کو تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں اور میں خود جو ہے سروائیو کر رہی ہوں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو شروع سے میں پریکٹیکل لائف میں آئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کی جو موسٹلی ویمنس ہیں، کیونکہ مرد کے اوپر پورا ڈیپینڈ ہوتا ہے اور ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ، اور خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اچانک اس طرح کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے بہت پریشان ہوتی ہے، اسے کوئی راستہ نہیں ملتا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر خواتین کو جو ہے کام کرنا چاہیے، پریکٹیکل لائف میں ہونا چاہیے، شوہر پہ یا فیملی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اس سے خود جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اس میں کتنا تعاون آپ کو شوہر کا رہا کہ آپ کا زور تھا، بس چلتا تھا ان پہ اور آپ اپنی بات منوا لیتی تھیں، یا یہ کہ وہ کوآپریٹو تھے اور وہ آپ کی بات مان جاتے تھے؟ نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر ہسبینڈ تعاون کرے اور وائف نہ کرے تو بھی نہیں چلے گا. دونوں کو ایک دوسرے کے رشتوں کا احترام کرنا پڑتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی فیملی کا. اگر میں اپنے ان لاز کا احترام کروں گی تو میرے ہسبینڈ میرے گھر والوں کا کریں گے. تو ہمارے اندر یہ بہت اچھی بانڈنگ تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت اچھی ہماری لائف کی. تو شادی کا فیصلہ بھی اپنی مرضی سے کیا تھا یا پھر اس میں والدین کی رضامندی شامل تھی؟ ہاں، دونوں تھا. دونوں تھا، کیونکہ میں اپنے فیصلے لینے میں ہمیشہ بولڈ رہی ہوں اور جو چیز میں کرنا چاہتی ہوں میں کہتی ہوں میں نے کرنا ہے. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ when there is a will there is a way. تو یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ میں کامیاب. یہ درست فیصلے لے پانا یہ بھی ایک بہت بڑی اچھی حسن تدبیر جو ہے، یہ اچھے فیصلے کرنا ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کو خدا داد صلاحیت تھی یا وقت یا تجربے اور حالات سے آپ نے سیکھا، یا آپ اتنی اسٹریٹ سمارٹ تھیں، اتنا ویژن اینڈ وزڈم تھا کہ آپ صحیح فیصلے کر لیتی تھیں؟ دیکھیں، ایک تو کچھ وقت اور حالات بھی سکھاتے ہیں، کچھ آپ کے اندر بھی مطلب میری ایک عادت ہے کہ زیادہ میں بات نہیں کرتی ہوں، لیکن شروع میں جو پہلی بات آپ سے کی اس کا مطلب یہ ہاں لیکن جو کرتی ہوں، میرے والد صاحب بھی ابھی ان کی لاسٹ ایئر ڈیتھ ہے، اللہ انہیں مغفرت فرمائے، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بہت کم بولتی لیکن ایسے بات بولتی کہ جس کے اندر وزن ہوتا ہے جو. تو میں ہمیشہ سوچ کے بات کرتی تھی اور آئندہ کا آنے والے وقت کا سوچتی تھی. اور یہ میری کامیابی کی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے صرف سامنے نہیں دیکھنا، آگے آنے والے وقت کو بھی دیکھنا ہے. تو وہ ساری چیزوں کو رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ جوانی تو نام ہے جوش کا، اشتعال کا، جلد بازی کا، غلط فیصلوں کا. تو آپ نے جو اس وقت بھی فیصلے لیے ہیں وہ سب وہ فیصلے ہیں جو کہ پھر وقت نے صحیح ثابت کیے، یا آپ کو کسی بات پہ پچھتاوا بھی ہوا؟ نہیں، مجھے پچھتاوا کبھی بھی نہیں ہوا اور پچھتاوا ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی غلطی ہے یا آپ کا وہ اچھا فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے،
یہ آپ کے اوپر ہے کہ وہ آپ اس کو غلط کرتے ہیں یا اس غلط کو بھی اچھا کر لیتے ہیں. اچھا. کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے میں بھی پاسبل کہ وہ غلط ہو، لیکن آپ کا اپنا رویہ ہے، آگے جا کر آپ کو اس کو مینیج کر کے چلنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جو کچھ اس کے آگے آتا ہے اس کے ہاتھوں کی کمائی. تو اگر ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، جذباتی پن کو تھوڑا سا ایک سائڈ رکھیں، تو بہت سی چیزیں اس وقت بہت بری لگ رہی ہوتی، لیکن تھوڑا سا اور بہت مشکل ہے صبر کرنا، لیکن اگر آپ صبر اور استقامت سے آگے بڑھیں تو آپ کے لیے منزلیں مل جاتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا کراچی جو ہے زیادہ پڑھی لکھی آبادی ہے وہاں کی، اور خواتین میں خاص طور پہ وہاں پڑھائی کا تناسب باقی ملک کے شہروں سے بہت زیادہ ہے. تو بتائیے گا کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیسی ہے، اور وہاں پہ جب آپ نکلتی ہیں تو کس طرح کے لوگوں کا ایکشن ریئیکشن جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کون سے سوالات ہیں جس کو زیادہ فیس کرتے ہیں؟ دیکھیے بڑا میں سمجھتی ہوں جب 86 90s کے بعد کی جو پالیٹکس تھی اس میں کراچی میں یہ پرسیپشن تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے بالکل الٹریٹ لوگوں کی پارٹی ہے، اس کے اندر جاگیردارانہ وڈیرانہ سسٹم ہے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ دور رہتے تھے. لیکن جب میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں اور اپنے آپ کو ہم اگر اسپیس دے رہے ہیں تو الٹریٹ پرسن آگے آئے گا، لیکن اگر ہم خود پالیٹکس میں آئیں گے، بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنا چاہیں گے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ کرپشن نہ ہو اور ایسے جو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں وہ آگے نہ آئیں، یہ جاگیردارانہ سسٹم، تو اس میں آپ کو اپنا رول جو مڈل کلاس فیملی ہے، جو پڑھی لکھی فیملی، اس کو آنا ہوگا پالیٹکس میں. اور میں الحمدللہ اسی طرح میں آئی ہوں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تمہارا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن اب وہ پرسیپشن چینج ہو رہا ہے. جب ہمیں دیکھتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں پھر خواتین میں حوصلہ ہوتا ہے. اور یو بلیو می کہ میں تقریباً لاسٹ 7 ایئر سے کراچی ڈویژن کی پریزیڈنٹ ہوں، اور پہلے وہ خواتین نہیں شامل ہوتی تھی. آج ہمارے ساتھ کافی پڑھی لکھی خواتین ہیں، ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، آرگنائزیشن میں ہیں. میرے انڈر میں اس وقت کراچی کے 7 ڈسٹرکٹس ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہماری آرگنائزیشن ہے، ڈویژنل سطح پہ ہے. اس کے بعد یو سی اور پی ایس جو ہوتا ہے، ایک ایم پی اے کا جو الیکشن کا کانسٹیٹوینسی ہوتی ہے، تو اس سطح پہ ہماری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. اور یہی وجہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہمارے آپ کراچی کے جلسے اٹھا کے دیکھیں، کراچی کے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے، اس میں خواتین ہر دستے کا کردار ادا کرتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینیٹلی ایک کریڈٹ جاتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ خود محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ خاتون تھیں، تو ان کی جو ساتھ کام کرنے والی خواتین تھیں وہ سب بڑی پڑھی لکھی ہیں. شہری رحمان صاحبہ، ہیرلڈ اینڈ میگزینز، اینڈ مطلب دے ور آل لرنڈ، کوالیفائڈ، ڈگنیفائڈ لیڈیز جنہوں نے کہ خواتین کی نمائندگی کی. بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، اور فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ بھی آپ کا ظاہر ہے پارٹی کی حیثیت سے تعلق ہے. تو کیا پھر آپ کیسے کمپیریزن کرتی ہیں؟ دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دونوں بڑی شخصیتوں کے ساتھ کام کیا. آج وہ ہماری ویمن ونگ پاکستان کی پریزیڈنٹ ہیں، محترمہ فریال تالپور صاحبہ، اور میں نے انہیں بڑا نفیس، بہت ہی ہمبل، بہت ہی میں سمجھتی ہوں بڑا سیاسی ویژن کے ساتھ پایا. کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ تو آپ کے پاس، اب جیسے ابھی آپ نے بتایا، بی بی کو آپ بالکل کھلی کتاب کی طرح ہیں کہ وہ عوام میں پیدا ہوئی، عوام میں ان کی اسٹرگل تھی، عوام میں ان کی شادی ہوئی، اور عوام کے درمیان ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ پوری ہمارے سامنے ان کی اسٹرگل. محترمہ فریال تالپور صاحبہ بھی ایک پولیٹیکل گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، حاکم علی زرداری صاحب کی بیٹی تھی. اور جب بی بی تھی اس وقت 2001 میں جب لوکل گورنمنٹ الیکشن، جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کنٹیسٹ کیا، تو اس وقت وہ ناظمہ بنی تھی نواب شاہ کی، ڈسٹرکٹ نواب شاہ کی. اور وہ کنٹینیوسلی جب سیکنڈ ٹائم بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں بھی وہ بنی. تو وہ پولیٹیکل تھیں. انہوں نے اپنے والد کو، اپنے نانا کو، سب کو اسٹرگل کرتے دیکھا. حسن علی آفندی صاحب کے ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے فیملی کا، اور بھائی تو تھے ہی، اور پھر بھابھی بھی ان کے خوش نصیب تھے کہ بیوی جیسے ان کو بھابھی ملی. تو وہ انہوں کے ویژن کے مطابق وہ کام کر رہی تھی. اور جب بیوی کی شہادت ہوئی، ہم سب سمجھے کہ پارٹی ختم ہو جائے گی، اب ہم لوگ جو ہیں بالکل یتیم ہو گئے، اب ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے بہت جلد ہم سب کو بلایا، ہم پر اسی طرح شفقت سے ہاتھ رکھا. اچھا بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی چیئرپرسن ہیں پاکستان، چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. جی بالکل. آپ نے نام نہیں لیا ان کا ان سارے فیصلوں میں؟ ان تمام میں نے کہا کہ چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ مل کر باہمی مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تینوں کا نام میں نے لیا. میں سب سے پہلے تو چیئرمین صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپس میں سب کی مشاورت ہوتی ہے. ایک تو سی ای سی بیٹھتی ہے، سی ای سی کے سب ممبرز ہیں، اس میں شہری رحمان صاحبہ بھی ہیں، فرد اللہ باور صاحب بھی ہیں، اور پورے چاروں صوبوں کے صوبائی صدور ہوتے ہیں. تو وہاں فیصلے ہوتے ہیں اکثر تو. اور
لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس میں جب سے یہ مطلب 2008 کے بعد سے کہ مڈل کلاس کو بہت آگے لائے. جی اچھا میڈم, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو بھی ہم نے دیکھا, بی بی کا بڑا پرتو ان میں نظر آتا ہے, لوگوں نے بڑا ان کو پبلکلی بڑی ان کی ایک فالوئنگ بھی ہے, پسند بھی کرتے ہیں, لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں ایک خاتون ہونے یا لڑکی ہونے کی وجہ سے ان کو پولیٹیکل وہ پوزیشن نہیں ہے جو بلاول بھٹو صاحب کی, اور یہ طے ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی لیڈ کریں گے؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس معاملے کو, جبکہ آصفہ بھٹو جیسی شخصیت ہے جنہیں پاپولیرٹی بھی حاصل ہے, لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں, وہ بھی موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی میں کسی کے لیے کوئی قدر نہیں. آپ نے دیکھا کہ 2008 میں یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف پارٹی ورکر تھے, ان کو پرائم منسٹر تک بنایا گیا اور بن گئے. اور لازمی جو سی ای سی فیصلہ کرتی ہے, میں نے آپ سے کہا ہمارے یہاں سی ای سی ہوتی ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے, ان کے فیصلوں کے مطابق اگر وہ آصفہ بی بی کے حق میں کرے گی تو آصفہ بی بی پرائم منسٹر ہوں گی. اور بالکل لوگ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو بھی بہت زیادہ بی بی کی شکل میں دیکھتے ہیں, اور آصفہ بی بی بھی بالکل محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا عکس ہے. تو اس میں تو کوئی ہے نہیں کہ اگر وہ اپلائی کریں اور وہ خواہش رکھتی ہیں, ڈیزائر کرتی ہیں, تو لیکن کیا وہ پس منظر میں ہی رہنا پسند کریں گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بالکل ابھی جس طرح صدر آصف علی زرداری نے جو کہ ہماری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اب آصفہ بی بی جو ہیں عملی سیاست میں قدم رکھیں گے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کمنگ الیکشن ہے 2023 میں اس میں وہ پارٹیسپیٹ بھی کریں گی. اب یہ سی ای سی کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اگر چاہتی ہیں تو پھر وہ بالکل پرائم منسٹر بننے میں کوئی قطع نہیں, کوئی بھی بن سکتا ہے, کوئی بھی بن سکتا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے اس کے مطابق اپنے بھائی کو سپورٹ تو کرتی ہیں, لیکن ان کے مقابلے پہ کنٹیسٹ نہیں کرتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں, جی ان سے کافی بڑے بھی ہیں, وہ سب سے چھوٹی بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ پالیٹکس میں ابھی لرننگ پروسیس میں, اور میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ آئیں پارٹیسپیٹ کریں اور کریں, تو کوئی مسئلہ نہیں کہ نیکسٹ میں وہ بھی پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا غصہ کتنا آتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ کو دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کو غصہ کم آتا ہوگا, اور اگر آتا بھی ہوگا تو اظہار تو مشکل سے ہی ہوتا ہوگا. ہاں مجھے غصہ بہت کم آتا ہے, بہت کم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا ٹھنڈا مزاج ہونا یا اتنا بردبار ہونا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ بس شروع سے میری ایک عادت تھی کہ اگر کوئی بات بری بھی لگتی تھی تھوڑی دیر خاموش ہو جاتی تھی, پھر نارمل ہو جاتی تھی. اور اب جو ہے اس پہ بھی میں نے کافی حد تک قابو پایا ہے کہ بس ٹھیک ہے, جو اللہ کی طرف سے ہے لکھا ہوا ہے وہ ملے گا, تو غصہ کرنے کی, ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے, اور ناراض کس سے ہوں گے؟ اپنوں سے. ٹھیک ہے. لیکن یہ آج کل کے دور میں جب کہ سیاست میں اشتعال کا پہلو جو ہے بہت بڑھ گیا ہے, بلیم گیم بہت بڑھ گیا ہے, الزامات ہیں, گالیاں ہیں, اونچی آواز میں بات کرنا ہے, اچھا ایک دوسرے کے اوپر جو زیادہ اچھا بڑا الزام لگا لیتا ہے اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ اچھا اور بڑا سیاستدان ہے یا زیادہ بڑا لیڈر ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اب طریقہ بدلنا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اور آپ جیسے سیاستدانوں کو بھی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمانی سیاست میں ادب رکھ رکھاؤ کا رکھا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ہمیشہ پڑھے لکھے لوگ شامل رہے ہیں, اور کبھی بھی ہماری قیادت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ بھی گالی دیں, اگر کوئی مار رہا ہے تو آپ بھی ماریں. ہمیں ہمیشہ کہا گیا کہ آپ اپنی آواز کو نیچے رکھیں. ابھی جو کچھ پچھلے دنوں اسمبلی میں ہوا, یہ بلیو می کہ ہمیں چیئرمین صاحب کی طرف سے سخت انسٹرکشن ہوتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہیں آپ نے ایک لفظ جواب نہیں دینا, یہی آپ کی کامیابی ہے. اور میں سمجھتی میری بھی کامیابی یہی ہے کہ خاموش رہیں, اپنا گول آپ رکھیں. دیکھیں ہمارا دین بھی ایک سکھاتا ہے, ہماری معاشرت بھی, اور تہذیب بھی یہی سکھاتی ہے. آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ اس پالیسی سے پولیٹیکل لاس بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پر اور باقی جگہوں پر اگر ہم دیکھیں تو عوام کی جو عوامی انداز ہے وہ اب زیادہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے. بدقسمتی سے عوامی انداز ہے وہ یہی ہے, الزام, بہتان, اونچی آواز میں بولنا, ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے بلانا. تو یہ اب سیاست کا جو ڈھنگ ہے یہ پھر اگر نہیں اپنایا جائے گا تو پیچھے نہیں رہے گا. یہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں پچھلے چند سالوں سے یہ جو سیاست میں انٹروڈیوس ہوا ہے کہ بد تہذیبی, مطلب اس انداز سے زبان درازی کرنا, اس طرح سے جھوٹ اور بہتان جس طرح آپ نے کہا, وہ جھوٹ دیکھیں جھوٹ ہوتا ہے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اور عوام ایک حد تک تو کہتی ہے. اب جیسے پچھلی عمران خان صاحب اب میں ذکر کیا تو میں نام لے لیتی ہوں
کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, کشکول توڑ دیں گے, گورنر ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس ختم کر دیں گے, ہم سائیکل پر آئے جائے کریں گے, اور پتہ نہیں کیا 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 IMF میں نہیں جائیں گے. انہوں نے اس پہ ایک پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. اب وہ لوگ جو ان کے پیچھے جا رہے ہیں وہ ان سے صرف اتنا سا پوچھ رہے ہیں اگر جلسوں میں کہ یہ بتائیں کہ آپ اپنی 4 سال میں 3.5 سال میں آپ نے کیا کام کیا. لیکن وہ یہ نہیں پوچھ رہے, وہ جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں وہ بیانیہ دیکھیں ان کا جھوٹ پر ہے, اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. آپ جھوٹ کو جتنا بولیں گے, اور جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے, اس قسم کی لینگویج کو پسند نہیں کرتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ خاموش ہوتے جا رہے ہیں جو میجورٹی ہے, اور یہ جھوٹ جو ہے چند کچھ لوگ اور رہ گئے ان کے ساتھ, ورنہ آپ نے دیکھا ان کے اپنے پارٹی کے الائنس, ان کے اپنے ممبرز, ان کی ان حرکات تو سکنات کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ڈریس کوڈ کیا رکھتی ہیں اگر آپ نے پارلیمان میں جانا, کیونکہ پارلیمان میں خواتین جو ہیں خاصی خوش لباس ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثر خواتین جو کہ ممبر پارلیمان ہیں بڑی خوش لباس خواتین ہیں, تو کیا کوئی اس طرح کا مقابلہ یا ٹینشن بھی رہتی؟ نو, مجھے بالکل بھی نہیں ہے. میں کبھی اپنے ڈریس کے بارے میں اتنی کانشیس نہیں ہوتی. مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بولنا کیا ہے, آپ کا ہوم ورک کتنا ہے. جب میں اپوزیشن میں بھی تھی تو الحمدللہ جتنے بھی فیفن یا بلڈیٹ جتنے بھی ادارے ہیں, میری کارکردگی ٹاپ آف لسٹوں میں رہی, ٹاپ 10 میں ہمیشہ. تو میں اپنی تیاری کے ساتھ جاتی ہوں پارلیمنٹ کے اندر کہ میرے کویسچن کون سے کرنے ہیں, کون سے آ رہا ہے, اس کے سپلیمنٹ کی کیا تیاری ہے, بل کون سے بنانے ہیں, امینڈمنٹ کیا کرنے, اس پہ میرا زیادہ توجہ ہوتی ہے. لباس تو ظاہر ہے آپ جب نکلتے ہیں گھر سے تو اپنے آپ کو خوش لباس کر کے نکلتے ہیں, اور اچھا کپڑے پہننا چاہیے, اچھا کھانا چاہیے, اور اچھے نظر آنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, جیسے کراچی سے آپ کا تعلق ہے, اور آگے کیا سوچا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ویمن ونگ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کافی ہے, یا کوئی عہدہ, کوئی وزارت, کچھ اس سے یہاں تک بھی کوئی ارادہ یا خواب ہے یا کوئی سوچ ہے؟ دیکھیے, میں چاہتی ہوں ویمن ونگ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ہم ویمنس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو آرگنائز کرتے ہیں, پارٹی کے پروگرامس کو کامیاب بناتے ہیں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جینڈر ایکویلٹی کے ساتھ, ڈسکرمنیشن کے ساتھ نہیں, یا ہم کسی ایک مخصوص ونگ کے ساتھ نہیں, آپ کو مین اسٹریم میں آنا چاہیے, فیصلہ سازی میں بیٹھنا چاہیے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز میں بھی خواتین کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے, وہاں پہ بھی خواتین کی ریپرزنٹیشن کم ہے, اور پھر اسی طرح اسمبلیوں میں بھی خواتین کی ریپرزنٹیشن جو ہے آج تک اس لیول تک نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے ایکچولی. دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پھر بھی سب سے زیادہ خواتین کو نہ صرف اسپیکر, فرسٹ پرائم منسٹر, منسٹری, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مین منسٹریز میں شازیہ مری صاحبہ ہیں, شہری رحمان صاحبہ ہیں, ہنا ربانی خر صاحبہ ہیں, اس سے پہلے اور دوسری پارٹیز میں نظر نہیں آتا. اسی طرح آپ نے کہا کہ سینٹرل ایگزیکٹو میں رخسانہ زبیری صاحبہ ہیں, اور دیگر اور خواتین ہیں. تو ایسا نہیں, ہماری خواتین کو ٹائم ملتا ہے, اور اب چیئرمین صاحب نے کوشش کی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے خواتین کو عہدے مین اسٹریم میں دیے جائیں. اسی طرح ڈویژنل سطح پہ بھی دیا گیا, تقریباً انفارمیشن سیکٹری خواتین کو لائیں. جیسے اچھا, یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں نا دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر نہیں ہو سکتا, پیپلز پارٹی میں کس پہ محاورہ یہ صادق آئے گا؟ وہ کون ہے جس سے بیر لے کر آپ پیپلز پارٹی میں مشکل ہو جاتا ہے؟ ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. نہیں, میں نہیں سمجھتی پیپلز پارٹی میں اس طرح کا ہے. یہاں پر ہمیں اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو ہم بالکل بول دیتے ہیں کہ جی اس شخص نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی. اور مجھے یہ بڑا فخر ہے کہ ہم جب چیئرمین صاحب کو یا دی فریال تالپور صاحبہ کو شکایت کرتے ہیں تو اس شخص کے خلاف بڑا سخت ایکشن ہوتا ہے. اسپیشلی خواتین سے ہم مرد ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم چاہیں گے کہ آپ کی فیملی سے بھی ملیں اور ان کی طرف بھی ہم چلیں, لیکن اس سے پہلے ایک سوال کرتے ہوئے میں بریک کی طرف جانا چاہوں گی. زرداری صاحب کے بارے میں کہا رہا تھا کنگ میکر ہے وہ نا, ایک بڑا جو نعرہ سیاست میں لگتا ہے. ایک زرداری ابھی جو کچھ کہا آپ نے دیکھا, مشرف کو نکالا, پھر عمران خان جیسے نااہل اور سلیکٹڈ کو نکالا, اس کے بعد بھی آپ کو اگر شک ہے تو آپ بتائیں کہ وہ پی ڈی ایم جس کے اندر ساری اپوزیشن کی جماعتیں تھیں اور جو کہہ رہی تھیں کہ جی ریزائن دیں اور ہم گھر چلے جائیں, زرداری صاحب نے کہا ہم بھیجیں گے, ہم گھر نہیں جائیں گے, اور وقت نے ثابت کیا. آپ کے خیال میں وہ کیا اسکل ہے ان کے اندر جو کہ ان کو کنگ میکر بناتا ہے؟ دیکھیے جی, انہوں نے جو مشکل وقت گزارا, ان کو سزا ملی. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ انہوں نے جب شادی کی, اور ان کا اپنا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا, لیکن جب سے شادی کی ان کو جو سزائیں دی گئیں اور ان پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے, انہوں نے جھوٹے مقدمات کو فیس کیا,
اس کے بعد انہوں نے بیوی کے ساتھ جو سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھا, جو یہ تمام چیزوں کو انہوں نے بڑا لرن کیا, اور وہ چیزیں ان کا جو تجربہ ہے, اب ہمیں وہ یقین ہو جاتا ہے جب صدر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ ہوگا, تو ہم کہتے ہیں اب ہو جائے گا. اچھا, بالکل صحیح. آپ کو اتنا ٹرسٹ ہے اپنی پارٹی کی بالکل لیڈرشپ. بالکل صحیح. بریک کے لیے ہم رکیں گے یہاں پہ, اور بریک کے بعد ہم ملیں گے کچھ فیملی سے, بالکل چلتے ہیں, کچھ چائے وغیرہ پیتے ہیں. سو بریک کے لیے رک رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اچھا میم, تعارف کرائیں گی, کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ؟ میری 4 بچے ہیں, 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. ایک ہی بیٹا؟ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, تو بہت اسپوائلڈ اینڈ پیمپرڈ ہونی چاہیے. ہلال نام ہے آپ کا. اور 3 بہنوں سے چھوٹے ہیں آپ, یا درمیان؟ 2 بہنوں سے چھوٹا ہوں میں, 1 بہن سے چھوٹی ہے. 1 بہن آپ سے چھوٹی ہے. تو کتنے لاڈلے ہیں, اور کتنے آپ کی باتیں اور فرمائشیں مانی جاتی ہیں؟ لاڈلا تو شروع سے ہوں ڈیفینیٹلی, اکلوتا تھا, اور اتفاق کی بات ہے میں 13 سال اپنے ننیال میں بھی اکلوتا تھا. اچھا. میں اکلوتا نواسا تھا اپنی نانا اور نانی کا, تو اس کا بھی بہت پیار ملتا تھا, اور تمام چیزیں آج بھی ملتا ہے ڈیفینیٹلی. کہ وہ دوسرا جو میرا کزن ہے وہ چھوٹا ہے ابھی, اور میں بڑا ہوں, اور کافی ساری چیزیں, مگر چھوٹی بہن جو ہوتی ہے میں کہتا ہوں وہ بھائی کا مان لیتی ہے. اچھا, سو یہ آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ اماں کی لاڈلا اگر بات کریں کہ سب سے لاڈلا بچہ اماں کا کون سا ہے, تو وہ کون سا ہے؟ لڑکی چھوٹی, سب سے چھوٹی آپ. اور آپ بابا کی بھی, ماما بابا سب کی بہن بھائیوں میں سب کی لڑکی. اچھا. اچھا, گھر میں ڈکٹیٹرشپ ہے یا جمہوریت ہے؟ جمہوریت ہے. جمہوریت ہے, ٹوٹلی جمہوریت ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کو اپنی بات جو ہے منوانی آتی ہے؟ نہیں, ہمیشہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہر بات منوانی آتی ہے. جو جائز بات ہوتی ہے وہ امی سن لیتی ہیں, سن لیتی ہیں, سمجھ بھی لیتی ہیں, صرف سن لیتی ہیں, مان بھی لیتی ہیں؟ مان بھی لیتی ہیں. مان بھی. اور کتنی ان کی بات حتمی اور فائنل ہوتی ہے کہ امی نے کہہ دیا ہے آپ کے معاملے میں خاص ہے, اب تو بس کچھ نہیں ہو سکتا؟ منوا لیتی ہوں امی سے بہت ساری باتیں, اور مان بھی لیتی ہوں. ہاں, ملا جلا چلتا ہے. ہاں. اچھا میم, آئی ایم ویری امپریس ماشاء اللہ سے. یہ آپ نے بیسن کی یا چنے کی دال کی ٹکیاں بنائی ہوئی ہیں, یہ اس کا کیا نام تھا؟ یہ میٹھی ٹکیاں, میٹھی ٹکیاں بنائی ہوئی, یہ سب خود ہاتھ سے بنائی ہوئی. یہ آپ کو اتنی ساری مصروفیت میں یہ کوکنگ کا ٹائم؟ میں نے آپ سے کیا کہا کہ اگر آپ مینیج کریں نا تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اب بچوں کی فرمائش تھی تو میں نے کہ امی کافی دن سے آپ کے ہاتھ کا یہ نہیں کھایا, تو آج چھٹی تھی, ہم نے مینیج کر لیا. اچھا, تو یہ آپ نے شروع سے سیکھا ہوا ہے کام کرنا؟ آپ نے کبھی یہ نفرہ نہیں کیا کہ میں تو, ہم تو کچن میں کام کرتے ہیں تو نہیں, ٹائم نہیں ہے؟ دراصل ہم جس ایرا کے ہیں اس وقت لڑکیوں کو یہ سب کچھ سکھایا جاتا تھا, اور ہمارے پاس جو سلیبس ہوتا تھا اس کے اندر کیریکولم میں بھی ہوم اکنامکس ہوتا تھا, جس کے اندر یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھی, چاہے آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں یا, لیکن 6 to 8 جو آپ کی لرننگ ایج ہوتی ہے اس میں یہ ہر چیز کو بتا دیا جاتا. کچھ لوگ پک کر لیتے ہیں فار لائف, اور کچھ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ ان میں سے جنہوں نے پک کر لیا؟ جی بالکل. کہتے ہیں کہ خاتون کے لیے خانہ داری جو بہت ضروری ہے, آپ کے خیال میں یہ ضروری ہے؟ کیا یہ بہت ضروری ہے کہ لڑکیوں کو کھانا پکانا اچھا آتا ہو, گھر سنبھالنا ہوتا ہو, یہ سلیقہ ہو, انہیں سوچ سمجھ ہو؟ بالکل, میں سمجھتی ہوں. دیکھیں کتنی بھی آپ کے پاس ایجوکیشن, میں نے MA کیا, MPhil کیا, اس کے بعد میں ہومیوپیتھک کی 4 سال کے میں نے وہ بھی کیا, اس کے بعد میں نے فزیوتھراپی بھی کی. ارے واہ. اور لیکن باقی چیزیں کیوں چھوڑ دی؟ لیکن یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ آپ گھر کو جب مینیج کر کے چلتے ہیں, ہر چیز آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں, ایک تو آپ کو تسلی ہوتی ہے, ہر چیز آپ نیٹ اینڈ کلین کھا رہے ہیں. باہر کے کھانوں کے دیکھیں آہستہ آہستہ آج کل اس کے جو سائڈ افیکٹس آتے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, اور کبھی سنا جاتا ہے کس کا گوشت کھلا رہے ہیں, کبھی کیا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں اس میں ہائیجینک وہ خیال نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہم بہت صفائی کے ساتھ دیکھ کے بنا رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتی ٹھیک ہے آپ نوکر آپ کے گھر کی صفائی کریں, آپ کی کراکری وغیرہ کا ڈش واش کریں, لیکن کوکنگ آپ کو خود مینیج کرنا چاہیے تاکہ وہ بچے بھی آگے سیکھتے ہیں, خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ اختیار ہے کہ اپنی مرضی کی شادی جو ہے آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں امی کی؟ نہیں, امی نے مجھے ویری فرسٹ ڈے جب میری بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی, اور ہم نے مطلب اراؤنڈ میں 20 سال کا تھا جب میری بڑی سسٹر کی شادی ہوئی اور تمام چیزیں, تو امی نے چھوٹی بہن کی بھی شادی کی بات چل رہی, تو امی نے پورا اختیار دیا ہوا ہے, بھائی اگر کوئی پسند ہے کچھ ہے تو بتا دو. میرے معاملے میں بھی یہی ہے. کس کا زیادہ گھر پہ روب دبدبا تھا؟ کون گھر کی سے کہنا چاہیے نا سپر پاور تھا؟ اب اب
अम्मी उनके सामने नहीं बोलती? बोलते नहीं, बोलती थी, अच्छा। खास तौर पे जब मेरी पिटाई हो रही होती थी किसी बात पे तो अम्मी ही थी जो मुझे बचा लेती थी अब्बू से। ठीक है। अच्छा, अम्मी घर से बाहर मेंबर नेशनल असेंबली के तौर पे और ख़वातीन की लीडर के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे, और घर के अंदर कोई फ़र्क फील होता है कि जैसी बाहर होती हैं वैसे ही घर में होती हैं? बहुत फ़र्क फील होता है, बहुत फ़र्क होता है। मुझे बहुत फ़र्क फील होता है अच्छा। कि मैं जब आज की बाहर की दुनिया देखता हूँ और अम्मी की दीगर कोलीग्स को देखता हूँ, तो अगर मैं किसी को बताऊँ कि आज भी मैं 27 साल की उम्र में भी अपनी माँ के हाथ का ही नाश्ता करता हूँ, अच्छा। तो लोग इस बात को शायद यकीन ना करें। अच्छा, नाश्ता क्या मतलब? अगर वो काम भी कर रही है तो उन्होंने नाश्ता अम्मी, आपको? मैं नाश्ता नहीं करता। अगर अम्मी कराची में है और मैं 10-11 बजे उठूँ, जब भी अम्मी मीटिंग्स कर रही होती हैं, फिर भी आएंगी मेरे लिए नाश्ता बनाएंगी अम्मी और मैं नाश्ता करूँगा। आप में इसमें दिक्कत नहीं हुई कभी? अपना आराम, जाहिर है आप भी थकती होंगी, परेशान भी होती होंगी, तो फिर ये तमाम घरेलू जिम्मेदारियाँ भी, अब जब आप अकेली हैं और ख़ानदान पूरी की जिम्मेदारियाँ आपके सर पे हैं, उसके साथ दबाव भी तो हो जाता है ना। खातून कहती है इतने प्रेशर के लिए बनी नहीं है। अगर हम कामों को मैनेज कर लें, अपने टाइम को मैनेज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी शुरू से आदत है, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद जो है थोड़ी देर फिर सो जाती हूँ, फिर उसके बाद उठ के जो मेरे रूटीन है, अगर 10 बजे कोई मीटिंग है, 11 बजे उसका शेड्यूल होता है, उससे पहले मैं अपने कामों को मैनेज करके फिर चले जाती हूँ। अच्छा। और आने के बाद मुझे पता है, मैं लिख लेती हूँ कि मुझे करना क्या है माइंड के अंदर, समझे? अच्छा, और मेंटल नोट्स होते हैं? हाँ, वो सारी चीज़ें होती हैं, उसको मैं, सब मुझसे हैरान होते हैं, आप एक वक्त में इतने लोगों को टाइम देते हैं, कैसे मैनेज करेंगे? कहते हो जाएगा। मल्टीटास्कर हैं आप। ये स्किल सीखा है या ये भी शुरू से ही अंदर था? ये था, मैं अपने घर में बहन भाइयों में बड़ी थी और बहुत सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लेती थी। वालिद साहब के बहुत क्लोज थी, उनसे मैंने बहुत कुछ लर्न किया। तो बस अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह की तबीयत बनाई थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची डिवीज़न बहुत बड़ा है और तकरीबन 7 मुल्क का डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा शहर है, और उसको मैनेज करना, ख़वातीन की तंजीम को करना। कौन अम्मी की तरह है या अम्मी के जैसा है आदतों में, इतना टैलेंटेड, इतना स्किल्ड, इतना? लुक वाइज तो जो मेरी सिस्टर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में शादी होके गई हैं वो हैं, और बाकी आदतों में हम मम्मा बताएंगे। अच्छा, लेकिन वजिया अगर सियासत में आने का सोचेगी, इरादा करेगी, तो आपकी तरफ से इजाज़त होगी? वजह पॉलिटिक्स में है। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन क्योंकि वजह बाय बर्थ जब ये गोद में थे तो मैं पॉलिटिक्स करती थी, और अब वजह अभी कराची डिवीज़न की डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, PSF के स्टूडेंट्स फेडरेशन को लीड कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ शादी तक है कि ये कहा गया है कि बस शादी के बाद मियाँ अगर कहेंगे तो? नहीं, अगर कहीं इनकी कोई रिश्ते की बात होती तो मैं उनसे कहती, देखिए इनको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना, ये आगे पढ़ना चाहें, आगे पॉलिटिक्स करना चाहें, जो भी काम करना चाहें, पाबंदी मुझे एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा हिलाल, आजकल ये जो कैंपेन चल रही है जिसमें कहते हैं सियासतदान सारे चोर हैं, सियासतदान करप्ट हैं, सियासतदान गद्दार हैं, तो बीइंग सन ऑफ अ पॉलिटिशियन कैसा लगता है? एंड दैट टू फ्रॉम अ पार्टी जिसके ऊपर अक्सर इस तरह के अटैक्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने बेसिकली MA किया IR में, और मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर सर्टिफिकेट कोर्सेज भी किए। अच्छा। तो मुझे सियासत को मैंने पढ़ा भी, घर में देखा भी, और एट सम हाउ उसका हिस्सा भी हूँ। तो मुझे बुरा नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान यहाँ पर जो है ना अपनी एक अकल के हिसाब से बात कर रहा होता है। अक्सर वो बेशतर हम देखते हैं कौमी असम्बली के अंदर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, वो एक अपने तज़िये पे, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक तज़िया पेश कर रहे होते हैं, अपनी एक बात कर रहे होते हैं। और अगर हम शरात को किसी कैफ़े पे दोस्त यारों के साथ रेस्टोरेंट पे बैठ जाएं, वहाँ पे आप किसी को भी देखेंगे, चाहे वो मैं कहता हूँ 50 रुपये की एक चाय पी रहा होगा, काम उसका जो है दिहाड़ीदार मजदूर होगा, मगर वो पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी बना देगा 5 मिनट के अंदर बैठ के कि ये इस तरह भी हो रहा है, ये तो सियासतदान ही सारे चोर। अगर मैं उनसे सियासतदान वर्ड के मीनिंग भी पूछ लूँ तो उनको नहीं पता। ठीक है। मैं उनको डेमोक्रेसी के सिस्टम का पूछ लूँ, उनको नहीं पता। यहाँ पर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो हमारा सोशल मीडिया, इन तीनों में हमने इतना फ़र्क खुद बना लिया है कि जब हम छोटे थे हम देखते थे कि हर घर की ज़रूरत होती थी प्रिंट मीडिया, हर घर की। आजकल जो TRP की रेस हो गई है उसके अंदर वो बस उन्होंने कहा है कि बस आवाम तो कुछ भी पहुँचाना है, उन्होंने नहीं देखना कि न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके बाद हमने सोशल मीडिया
सोशल मीडिया पे लेट्स सपोज मैंने लिख दिया इमरान खान डाइट, लोग यकीन कर लेंगे, 1 घंटे के बाद बोलेंगे नहीं यार ये तो ये तो गलत है, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा वजिया, अम्मा को गुस्सा आता है, कितना आता है? मम्मा को गुस्सा बहुत कम आता है, कैसे आता है जब आए थे? और अगर आता है तो बस ये अपने आप को कहती हैं कि ठीक है मेरी गलती है, सॉरी। तो वो हमारे लिए सबसे एक्सट्रीम पे होता है, ओ माय गॉड मम्मा सॉरी कर रही हैं, हम फ़ौरन अच्छा मम्मा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है, जो आपका दिल करे। बेसिकली मम्मा हम सब में, मुझे नहीं पता मैं सही कह रही हूँ क्योंकि मेरे और भी बहन भाई हैं ऑब्वियसली, बट मैं ये समझती हूँ शायद सबसे ज़्यादा क्लोज मैं हूँ मम्मा के। अच्छा। और शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं जब तक मम्मा से पूरे दिन की बातें नहीं शेयर करती मुझे सुकून नहीं मिलता। टाइम मिलता है उन्हें इतना? कभी आपको लगा हो कि टाइम नहीं है अम्मा के पास, तो टाइम इसी पे तो लड़ाई है हमारी। अच्छा। क्योंकि मैं फ्रेंड्स बनाना इतना मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। मेरे लिए मेरी मम्मा बस सब कुछ है। कभी स्ट्रेस या एंजाइटी या परेशानी हद से बढ़ती है तो कैसे घर में शेयर करती हैं बच्चों के साथ, इनको बताती हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या किस मसले का सामना है, क्या मशवरा होता है कि नहीं होता, या ये कीप इट टू योरसेल्फ कि नहीं बच्चों को नहीं बताना, उन्हें नहीं परेशान? कोशिश तो ये होती है फर्स्ट कि अपने अंदर रखें, लेकिन जब कुछ ज़्यादा होता है ये समझ जाता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है ये भी मेरे दरमियान होते हैं और दोस्तों की तरह मैंने नहीं रखा। फिर ये पूछते हैं, कहते हैं कि अम्मी बताएं, फिर मैं कुछ थोड़ी बहुत शेयर करती हूँ। थोड़ी बहुत शेयर करती हैं कि नहीं? नहीं मम्मा हम फ़ौरन पहचान जाते हैं, अम्मी के मम्मा फेस चुप-चुप एक्सप्रेशन हो बता देते हैं। अच्छा। एक्चुअली हम लोगों का जो बॉन्ड है ना, मैं बहुत सारी फैमिलीज अब देखती हूँ, मेरी फ्रेंड्स देखती थी यूनिवर्सिटी में कि वो अपनी पेरेंट्स से इतनी क्लोज क्यों नहीं है, और मैं मामा से आके पूछती थी मम्मा ऐसा क्यों है कि मतलब आप तो हमसे हर चीज़ पूछते और वो अपने पेरेंट्स से इतनी क्लोज ही नहीं है। तो ये हमारी एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग कह लें कि ऐसी है कि अगर हमारे साथ कुछ है तो मम्मा सेकंड नहीं लगाती, क्या हुआ बेटा, बेटा कोई बात है, कुछ हुआ है, अच्छा ऐसे नहीं, वो बिल्कुल कंफर्ट जोन देती हैं। हम मतलब मामा की एज है, हमारी एज में डिफरेंस है ऑब्वियसली, बट वो आके बिल्कुल हमें ऐसा कंफर्ट जोन दे के हमसे बैठ के पूछेंगी, कहीं ले जाएंगी, आओ वॉक पे चलें, आओ मैं तुम्हारे साथ चलो ड्राइव करके आते हैं, ज़रा लॉन्ग ड्राइव ले। तो मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, मम्मा बैठी हुई होती हूँ और फिर रास्ते में सारी बातें उनको बता दूँगी। तो इसी तरह मम्मा क्या हुआ, मम्मा कोई बात है, फिर बैठ के आराम से सारी बात बता देती हूँ, काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाती हूँ। बस ये कहती हैं कि अल्लाह से मांगो जो मांगो, तो नमाज और कुरान, दैट्स इट। अच्छा मैम, ये तो कोई सुपर मोमेंट वाली मेरी सारी कहानी लग रही है, इसमें कहीं कोई इंसानी मोमेंट्स भी होते हैं? इंसानी मोमेंट ये है जब आपको असल में गुस्सा आता हो, आप चीखती चिल्लाती हो, जब आप रो पड़ती हो, जब आप ख़वातीन का जो एक नहीं हमारी अम्मी में नहीं, हमारी अम्मी में नहीं है। अच्छा। कोई गुस्सा आएगा, कोई टेंशन होगी, कुछ होगी और हम में से किसी ने दिए तो अम्मी उसी के सामने आकर कहेंगे इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सब्र करती हूँ बस, मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दूँ। उसके बाद तो एक्सट्रीम हो गया ना, ये एक्सट्रीम कि बस अब हम भी चुप बैठे हुए हैं, मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ती हूँ, मैं गलत हूँ मेरे आगे, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ जी होते नो मम्मा नहीं, आगे बाकी कुछ बोलिए कभी नहीं, क्योंकि अगर आगे बोले तो हमें पता है हमारा क्या होता है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं तो इसमें मतलब ह्यूमनली कैसे मुमकिन है ये सब कुछ, टू मैनेज ऑल दीज फ्रेंड्स माशाल्लाह से सो वेल, और आप भी इंसान हैं, आप भी प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आपको बहुत स्मूथ, बहुत हम्बल होके चलना होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जज्बात में बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं और बच्चों की जो एज होती है, लर्निंग एज होती है, जज्बात होते हैं, तो उनको माँ को अंडरस्टैंड करना होता है। मैं समझती हूँ कि जो पढ़ी लिखी माँ होती है वो इनकी नफ्सियात को समझती है, इनकी चीज़ों को समझती है, तो हमें उनकी एज में जाके उनकी चीज़ों को मालूम करना पड़ता है। और बच्चे जो आपके बेहतरीन फ्रेंड होते हैं वही आपको सारी चीज़ें छुप के नहीं, मैं इनसे कहती हूँ देखो कोई भी काम अगर बचपन से मैंने इनकी तरबियत दी, जो काम छुप के करते हो ना वो अल्लाह देख रहा होता है ना, ठीक है, और वो आपको फिर सज़ा देगा। तो वो मुझे भी बता देता, तो मैं छोटे से थे जब से ही करती थी, तो वो बच्चों का आज तक एक आदत है, तो वो बच्चे मुझसे हर बात शेयर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये हर माँ को करना चाहिए बच्चों को। आजकल जो मैं देख रही हूँ ना कि मोबाइल में लगी रहते हैं और बच्चों को टाइम नहीं देते, ट्विटर पे छोड़ दिया या मैट पे छोड़ दिया, वो बच्चों को आप नहीं, जो आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बना सकते, क्योंकि आपके लिए सबसे, आप किसके लिए इतनी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद करते हैं? बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए। बिल्कुल। आप उनको चाहते हैं कि माशरे के एक बेहतरीन इंसान बने, वो अपनी लाइफ को खुद लेकर आगे चलना है, कब तक हम इनके हाथ पकड़ के चलें, खुद चलना है। तो वो उसी सूरत में जब आप एक अच्छा इंसान बनाएंगे
تو آپ خود تربیت کریں گے, دوسرا نہیں آ کے کرے گا آپ کے بچے. وہ ورکنگ وومن گلٹ بھی ایک ہوتا ہے کہ اوف میں اپنے بچوں کو وقت نہیں, وہ آپ بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ جی ورکنگ ویمن ہم کیسے کریں گے, ہم کیا کریں گے. یہی بچے چھوٹے تھے, میں ورکنگ ویمن بھی تھی, میں نے اپنے کاموں کو مینیج کر کے سب کچھ کیا. اور میں اکثر جب خواتین مجھ سے شکایت کرتی تو میں کہتی ہوں غلط ہے, آپ کام کو مینیج کر کے چلیں, کچھ بھی نہیں میٹر ہے. یہ تو ایشو نہیں ہے, بلکہ جو ورکنگ ویمن ہوتی ہے اس کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ اس کو اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے اس کو نکلنا ہے, اتنے بجے اس کو واپس آنا ہے, اور اس کو کھانا بھی اگر بنا کے رکھنا ہے تو وہ پہلے سے مینیج کر لے. جو چھٹی کا دن ہے وہ ساری چیزوں کی لسٹ بنائے, جو جو چیز کم ہے وہ اس کو منگا لے, پھر اس کو مینیج کر کے ہر چیز کو فریج میں ڈیپ فریزر میں. اچھا میڈم, یہ ہم نے وہ مرکل کے بارے میں سنا, ہم نے وہ آئرن لیڈی کے بارے میں سنا, انگلینڈ کی جو تھی مارگریٹ تھیچر کے بارے میں. یہ پاکستانی پولیٹیشین کے بارے میں یہ گمان نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں میڈم صاحب ہوتی ہیں, کام اسی لیے کرتی ہیں, گچی ارمانی کے بیگز ہوتے ہیں, برانڈیڈ کپڑے جوڑے ہوتے ہیں, گھر میں نوکروں کی لائن ہوتی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یہ گھر میں مطلب چنے کی دال کی ٹکیاں بنا رہی ہیں, اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. دس از ناٹ. دیکھیے جب مڈل کلاس کے لوگ آگے آئیں گے, مڈل کلاس جو ہے وہ بڑی اسٹرگل کر کے آگے آتی ہے, تو اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, یو آر ہیپی ود یور لائف, کہ کوئی کمی کا احساس؟ یس الحمد للہ میں مکمل طور پہ خوش ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز دی ہے, سب سے بڑھ کے سکون دیا ہے, اور اچھی اولاد دی ہے, اچھا گھر ہے, سب کچھ. انسان کی کتنی خواہش ہے, بس سب کچھ ہے میرے پاس. پیپل آف یور ٹیمپرامنٹ یہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں پولیٹیکل سسٹم میں, جس میں کہ پاور اور جو پاور کوریڈورز ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں, جہاں پہ کہ گیمز جو ہیں وہ بڑی اور طرح سے طے ہوتی ہیں اور چلتی ہیں. جب آپ محنت کرتے ہیں, آپ جوئی کے ساتھ کام میں اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں ساری چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ میں کام کرتی ہوں, کام میں نے آپ سے کہا کہ میں اسمبلی جانے سے پہلے اپنی تیاری سے جاتی ہوں. جب میں وہاں سے کام کر کے آتی ہوں تو میری کارکردگی رپورٹ بن رہی ہوتی ہے, اور جب وہ آتی ہے تو میں اس میں, تو مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آج کس ہوٹل میں کھانا کھانا ہے, آج کہاں جانا, آج کون سی شاپنگ کرنے جانا, آج کون سے. ٹھیک ہے, میں نے کہا اچھا لباس پہننا چاہیے, اچھا نظر آنا چاہیے, وہ ہر, اور ضروری نہیں ہے کہ جی آپ جو ہیں بہت زیادہ برانڈیڈ, بہت زیادہ چیزیں, جو آپ کو اللہ نے دیا اس کے اندر آپ کو خوش رہنا چاہیے. اچھا بھائی, یہ کتنی اماں شاپنگ کرنے میں کتنی کنجوس ہیں, کتنا پیسہ کھلا دیتی ہیں, ہاں بھائی جو مرضی چاہے لو, کوئی پیسے کی بیٹی ٹینشن نہیں ہے, آخر ہم پولیٹیشین ہیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ جو ہمیں شکایت ہے ماما سے, تو وہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ ماما اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی, بالکل بھی. ماما ہمارا بہت رکھیں گی, سب کا رکھیں گی, مگر اپنا خیال نہیں رکھتی. لائک ہم کہتے ہیں نا ماما چلیں پارلر چلتے ہیں, ذرا سیلون فیشل وغیرہ کر لیں. نہیں, میں نے آپ کی یہ چنے کی ٹکیاں جو ہیں دوبارہ لی, یہ بہت مزے کی ہیں جی. تو ماما کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ماما اپنا خیال رکھیں. ہم تینوں بہنیں بھائی, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ماما کو جو ہے ماما کے لیے لائیں, اور ماما کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے لائیں. اس لیے ہم لوگ شاید زیادہ اچھے سے ہماری فیملی ہیپیلی چلتی ہے. اور میرے لیے جیسے ماما آپ لوگ بات کر رہے تھے, تو اس وقت آپ بات کریں نا, ابھی سے ماما کا ایسا نہیں ہے. ماما کے جب ہم آنی اور ماموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ جب ماما اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی, تو ماشاءاللہ ماما کے بہن بھائی سارے چھوٹے, اور سب کو ماما لک آفٹر کرتی تھی. ان کو اسکول بھیجنا, ان کو ہر چیز کرنا, پورا گھر سنبھالنا, اور بڑی بڑی دعوتیں کرنا. مطلب میرے ماموں بتاتے ہیں کہ یہ جو میری بہن ہے یہ 50 بندوں کا کھانا بناتی تھی. یہ بات ہو رہی ہے, مینیج کر لیتی تھی. ہاں, جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 17, 18, 19. اچھا, تو آپ تو میرا خیال ہے کوئی بوڑھی روئی ہیں, کوئی پچھلے زمانے کی. نہیں ایسا کبھی آپ نے وہ ٹائم پیریڈ نہیں گزارا جس میں آپ کے ٹینٹرمز ہوں, نخرے ہوں, آپ کے اللہ نہیں میرے سے تو نہیں ہوتا, میں تو آئی ایم ناٹ مینٹ فار دس, میں نے تو ہاں یہ اس ٹائپ کا نہیں, اس ٹائپ کا نہیں. اور ماما کا یہ ہوتا ہے اچھا آپ لوگ کو چاہیے دیکھ لو. اور ہمیں پتہ ہے کہ آبویسلی ہماری ماما نے آج تک الحمدللہ ہمارے پیٹ میں کبھی بھی ایک حرام کا نوالا نہیں ڈالا. اچھا, تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمیں یہ چیز پتہ ہے, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اگر ہمارے گھر کا گزارا ہے تو وہ ایک سیلری پہ ڈپینڈڈ ہے, اور کیا کیا چیزیں ہے. تو ہم الحمدللہ ہمارے چاروں بہن بھائیوں میں ہم چاروں اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہوئے کہ نہیں ہمیں اتنا ہی لینا ہے. یہ نہیں کہ ہم پولیٹیشین سو کالڈ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی پالیٹکس ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, تو یہ ان کے تو بس ششکے ہی نہیں ختم ہوتے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کیا لمٹس ہیں, کیا چیزیں ہیں, کیونکہ تھوڑا سا بچا کے اگر کسی اور کے کام آ رہا ہے تو اللہ پاک خود ہی اس میں برکت ڈالتے ہیں. بالکل. اٹ واز ونڈرفل ٹو میٹ یو میڈم.
खास तौर पे ये जो सेशन है ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया, इसलिए कि वो एक रिवायती सियासी बातें तो चलती रहती हैं, मगर एक सियासतदान एक इंसान भी होता है, दैट टू सच अ माशाल्लाह जिसे कहना चाहिए कंप्लीट पर्सन, कि जिसने एक माँ के तौर पर, एक बीवी के तौर पर, एक औरत के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर अपने तमाम जिम्मेदारियाँ जो है बड़े अच्छे से निभाई ये हैं। हमने बीबी से सीखा। आप देखें कि बीबी एक लीडर की हैसियत से, एक वाइफ की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से, एक सिस्टर की हैसियत से, उन्होंने हर रोल, और एक माँ की हैसियत से कितना खूबसूरत प्ले किया कि बाप ने जब कहा कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, आपके पास कोई दौलत की कमी नहीं, और ये जो रास्ता है जमहूरियत का बड़ा मुश्किल है, वो उन्होंने बाप का वो अलम उठाया। फिर आपने देखा बहन भाइयों के लिए उन्होंने किस कदर जद्दोजहद की, मुल्क के लिए कितनी की, जमहूरियत के लिए की। फिर आज उनके जो बच्चों की तरबियत है वो हमारे सामने नज़र आ रही है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शक्ल में, बीबी आसफा की शक्ल में। और फिर देखा आपने कि जब आसिफ ज़रदारी साहब, सदर ज़रदारी साहब को कैद पाबंद की सौंपते थी, तो वो जेल में छोटे छोटे बच्चों को लेके मिलने जाती थी, तो वो भी कुकिंग खुद करती थी, बच्चों को टीच खुद करती थी। जब हम ये सब देखते ना तो कोई मुश्किल नहीं, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब एक रोल मॉडल है। अच्छा, ये तय है कि आपकी सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के साथ है और उसके नाम है? बिल्कुल। अब मैं समझती हूँ अच्छा, वजह भी इंशाल्लाह कह रही है, वजह भी ठीक है। नहीं, ये तो हमारे आखिरी दम तक पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जैसे मेरे लिए मेरी मम्मा आइडियल पर्सन, मतलब मेरे लिए रोल मॉडल हैं। इसी तरह अदी फरियाल, क्योंकि मैंने बीबी को बहुत करीब से देखा मगर मैं उनको टच नहीं कर पाई। बहुत छोटी थी और बहुत रश था, मगर वो एक रौनक जो थी उनके चेहरे पे। और मगर अदी फरियाल को मैंने बहुत करीब से देखा और मैं देखती हूँ, उनसे बहुत कुछ लर्न करती हूँ, अपनी मम्मा से बहुत कुछ लर्न करती हूँ किस तरह वो चीज़ों को मैनेज करती हैं। मेरी मम्मा मेरे लिए आइडियल पर्सनालिटी हैं, इसी तरह अदी फरियाल है, बीबी आसफा हैं। तो लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं कि पीपल्स पार्टी ऐसी है, पीपल्स पार्टी वैसी है, मगर मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी औरतों को बहुत इज्जत देती है, बहुत प्रमोट करती है, और बहुत, अगर कहें ना, तमीज़ की पार्टी तो वो पीपल्स पार्टी है। चलें, गुड टू हियर दैट। थैंक यू वेरी मच मैम। रिवजिया, हिलाल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने कुछ लिया ही और मैं बहुत कुछ ले रही हूँ और मज़ीद अभी लूँगी, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप ब्रंच टॉक में हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक के लिए फराह सादिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।